وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس رکوع میں انسان کی تخلیق کا جو آئیڈیا تھا اللہ رب العزت نے جب وہ فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس پر فرشتوں کی طرف سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا یہاں پر اس کا ذکر کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت انسان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر ابلیس جو تھا شیطان، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا، اور پھر کس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کا مکین بنا دیا گیا اور جنت کا ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ شیطان نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے پر آمادہ کیا، اس واقعے کا پورا تذکرہ اس رکوع مبارک میں کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو گویا انسان کی تخلیق کا آئیڈیا فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ انسان کو میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے، من یفسد فیہا، کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا زمین کے اندر۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جا کر فتنہ اور فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان سے پہلے اس روئے زمین پر جنات مکین تھے، اور جنات باہم فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کے اندر مشغول تھے، تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح جنات یہ کر رہے ہیں تو انسان بھی اسی طرح کریں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کی کہ میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور پھر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں طرح کے مادے اور دونوں طرح کی چیزیں رکھ دی جائیں گی، تو فرشتوں نے خود ہی یہ قیاس کیا کہ جب خیر کا مادہ بھی ہوگا، شر کا مادہ بھی ہوگا، تو پھر فتنہ اور فساد لازمی ہوگا۔ جب انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے تو اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوں گے، جب اختیارات کا استعمال ہوگا تو وہاں پر فتنہ اور فساد کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو انسان کی تخلیق سے یہ مقصود ہے کہ وہ آپ کی تسبیح کرے، آپ کی تحمید کرے، آپ کی پاکی بیان کرے، تو وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جس بات کا علم مجھے ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انسان کی برتری فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے یہ ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں پر بھی پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ کن چیزوں کے نام؟ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ نہ صرف نام بلکہ ان کی خصوصیات بھی حضرت آدم، گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنی جو مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں انسان، اس انسان کا ایک بہت بڑا وصف علم ہوگا۔ اللہ اس انسان کو علم عطا کریں گے
اور اس علم کے اندر انسان ترقی کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ انسان نے اس علم میں کیسے ترقی کی کہ سب سے پہلے انسان کو یہ بات پتا چلی کہ یہ جو توانائی ہے، یعنی ایک پتھر دوسرے پہاڑ سے گرا، دوسرے پتھر سے ٹکرایا تو اس سے آگ پیدا ہوئی، تو انسان نے یہ سمجھ لیا، اس کے علم میں یہ بات آئی کہ دو پتھروں کو آپس میں ٹکرانے سے توانائی حاصل ہوتی ہے، یہ آگ نکلتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسانی علم یہ ترقی کرتا چلا گیا، بھاپ، اور پھر اب جو ہے ایٹم سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، یہ جو ہے وہ سولر سے اور باقی کئی چیزوں سے یہ توانائی حاصل کی جا رہی ہے، جدید ذرائع سے۔ اور پھر آہستہ آہستہ دنیا علم کے میدان میں ایسی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ خود انسانی عقل دھنگ رہ گئی ہے کہ یہ انسان علم کے کس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ نے شروع سے انسان کو وہ علم سکھایا کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علامہ اور سکھایا گیا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ فرشتوں پر پیش کیے گئے۔ فقال انبئونی، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے ہمارے رب آپ تو پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، جو آپ نے ہمیں علم دیا بس وہی علم ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اب تو نے اپنے عجز کا اظہار کر دیا تو اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آپ بتائیے۔ قال یا آدم، فرمایا کہ اے آدم، انبئهم باسمائهم، آپ ان کے نام بتائیے۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ فرمانے لگے کیا فرشتوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں؟ مجھے جن حکمتوں اور جن رازوں کا علم ہے تم ان حکمتوں اور ان پوشیدہ باتوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو میں سب کو خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب اس کے بعد جب یہ بات حضرت آدم کی برتری ثابت ہو گئی، اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور اپنی عقل لڑائی اور کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بڑا درجہ بلند درجہ رکھتی ہے، لہٰذا میں آدم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن، اب جب حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی اور حضرت اماں حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ وقلنا، ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم ٹھہر جائیں، انت و زوجکا، آپ اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، جنت آپ کا مقام ہوگا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہیں آپ جی بھر کر کے کھائیں، جنت میں جو نعمت استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، ہمیں بھی اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گندم کا تھا، بعد نے کہا انگور کا تھا، بہرحال جو بھی درخت اور جو بھی پھل تھا، حضرت آدم کی آزمائش تھی کہ اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا کہ اس کا پھل نہ کھائیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا وہاں پر، یعنی حضرت آدم اور ان کی اہلی حضرت اماں حوا کو، اور کہا کہ یہ جو ہے آپ کو تو اس پھل سے ایک مخصوص مدت تک
منع کیا گیا تھا کہ فلاں عرصے تک نہیں کھانا، اس وقت تک آپ کے اندر اتنی استطاعت اور طاقت نہیں تھی، اب آپ جنت میں رہ رہ کر اتنی آپ کے اندر قوت اور طاقت ہو گئی ہے کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مخصوص مدت کے لیے آپ کو منع کیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان نے اپنا جال پھینکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ واقعتاً ایک مدت کے لیے تھا، اب وہ مدت ختم ہو گئی تو وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو اس نے نکال دیا اس میں سے جو جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے آپ بھی، حضرت آدم اور ان کی اہلیہ بھی، اور شیطان بھی، سب دنیا میں چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور کسی قدر زمین سے فائدہ اٹھانا ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تم نے دنیا میں نہیں رہنا، زمین میں بھی اس کی ایک مدت مقرر کی، اور اس کے بعد یہ کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، قیامت آئے گی اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات سکھائے گئے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، جس سے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ کلمات قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ذکر کیے گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تم میں سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تم میں سے کوئی میری طرف سے ہدایت لے کر آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، اگر تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایات اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے وہ اللہ کے مقربین، اللہ کے محبوبین ہوں گے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ جو کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیات کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آمین۔